السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم نے اور آپ نے کسی نہ کسی مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں تعلیم ضرور حاصل کی ہے، اور جب ہم نے ان اداروں میں سے کسی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ جس ادارے میں تعلیم ہوتی ہے اس ادارے میں بچوں سے امتحان بھی لیے جاتے ہیں، ایگزام بھی لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایگزام کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم ان کی تیاریاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایگزام دینے ہیں، وہاں اچھے نمبر لانے ہیں، اچھی گریڈز حاصل کرنی ہے، ورنہ ہم فیل ہو سکتے ہیں، ہم ناکام ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہمارے پورے سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہماری یہ زندگی ہے، ہم اس زندگی میں جو آئے ہیں، اس زندگی میں ہم اپنی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ایک ایگزام ابھی اور دینا ہے، اور وہ ایگزام کل ہمارے مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تب ہم سے لیا جائے گا، اور اس میں چند سوالات ہم سے کیے جائیں گے۔ ان سوالات کے جوابات کی ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، ورنہ پھر ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے بچہ پورے سال محنت کرتا ہے اور اسے معلوم ہو کہ جو ایگزام اس نے دیا ہے اس میں جو اس نے آنسر دیے ہیں کوشچنس کے وہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو اسے افسوس ہوتا ہے اور وہ روتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو ایک موقع ضرور دیا جاتا ہے، اس کو چانس مل جاتا ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ ایگزامس میں فیل ہوتے رہتے ہیں تو ایک دکھ ہے کہ آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ کی محنت برباد ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک بات کی خوشی ہے کہ آپ کو چانس دوبارہ ملے گا، آپ کو موقع ملتے رہتے ہیں، آپ نیکسٹ ایئر ایگزام دے سکتے ہیں، نیکسٹ ایئر تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایگزام ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک ایگزام ہمیں مرنے کے بعد دینا ہے، اس ایگزام کی تیاری کا موقع جتنا بھی ہے وہ یہی ہے۔ اگر ہم وہاں فیل ہو گئے تو ہمیں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں بھلے ہی ہماری حسرت ہو کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کی اچھے سے تیاری کر سکیں، لیکن یہ موقع ہمیں نہیں دیا جا سکے گا۔ ہمیں صرف اور صرف یہی ایک موقع ملا ہے جس میں ہمیں اپنے ایگزام کی تیاری کر لینی چاہیے۔ وہ ایگزام کیا ہے، اس کے سوالات کیا ہیں، وہ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ دنیا میں جو ایگزام ہوتا ہے اس کے سوالات ہمیں بتائے نہیں جاتے ہیں کہ کیا سوال آنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو سوالات بندوں کو دیے ہیں وہ پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ آپ کے ایگزام میں یہ سوال آنے والے ہیں۔ ایک حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اور جانتے ہیں وہ سوالات کیا ہیں، اور کوشش کریں کہ پھر ان سوالات کے جوابات کی تیاری کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اپنے رب کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا میدان حشر میں، اور جب تک اس کو وہاں سے ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ سوال نمبر 1، اپنی زندگی کہاں گزاری؟ آج ہم غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں، کیسے خرچ کر رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں، کیسے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، ان کے پیارے صحابہ کے طریقے کے مطابق گزاری، یا اسلام دشمنوں کے مطابق گزاری، انگریزوں کے جو ہے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری؟ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری جوانی جو ہے کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ کیا ہم اپنی جوانی کو کوئی دینی اور ملی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، یا ہماری جوانی جو ہے یوں ہی گیموں میں خرچ ہو رہی ہے، یا یوں ہی کھیلنے کودنے میں خرچ ہو رہی ہے، یا خدا نہ کرے کسی اور زیادہ برے کام میں خرچ ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمائیں؟ آج ہم زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص اور لالچ رکھتے ہیں، اور انسان ہے اور فطری چیز ہے کہ ہونا چاہیے، کیونکہ مال بری چیز نہیں ہے، لیکن ہم اس میں یہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ مال ہم کیسے کما رہے ہیں۔ صرف پرواہ یہ رہتی ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کس طریقے سے آ رہا ہے، جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ طریقہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً پھر ہم خسارے میں ہیں، لیکن اگر ہم مال اس طرح خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ان طریقوں کے مطابق جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، اور ان طریقے کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر ان طریقوں کے مطابق مال جمع کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور خیر ہے، اور اگر ان طریقوں کے خلاف ہم جا رہے ہیں اور اس طریقے سے پھر مال جمع کر رہے ہیں تو پھر یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ چوتھا سوال ہے، اور مال کہاں خرچ کیا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مال ناجائز طریقوں سے کما رہے ہیں، وہ الگ مصیبت میں پڑیں گے، لیکن اگر ہم مال کما تو جائز طریقے سے رہیں لیکن اس کو خرچ جو ہے غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو بھی ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ ہم اپنا مال دینی، ملی اور فلاحی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ کیا میرا مال میرے گھر والوں پر، میرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، مدارس پر، مساجد پر، دینی کاموں میں، ملی کاموں میں، فلاحی کاموں میں خرچ ہوتا ہے، یا میرا مال ٹی وی میں، شوز میں، تھیٹر میں، فالتو کی چیزوں میں، سگریٹ میں، خدا نہ کرے ان چیزوں میں خرچ ہوتا ہے؟ اگر میرا مال ان چیزوں میں خرچ ہوتا ہے تو میرے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے، پھر مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مال کو یوں ہی برباد کرتے ہیں، اس کا ضیاع کرتے ہیں کہ ہم شادیوں پر پٹاخے پھوڑنے میں، فالتو کی لائٹنگ کرنے میں، دنیا کو دکھانے میں، ان چیزوں میں اگر مال خرچ کرتے ہیں تو بڑا نقصان ہے ہمارا۔ آخری سوال یہ ہوگا
کہ جو علم آپ نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے ہیں، یہ 5 سوال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں، یہ وہ 5 سوال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں، پوری ایمانداری کے ساتھ ان 5 سوالوں کے جواب دینے کی تیاری کریں، اپنی جوانی کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، مال کے آنے اور جانے کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ ہم اپنے علم پر کتنا عمل کریں۔ تو علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ آج یہ علم آپ کو مل گیا، جس کو اب تک نہیں معلوم تھا اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کل قیامت کے دن 5 سوالوں کے جوابات ہمیں دینا ہے، تو لہذا ان کی تیاری ہمیں ضرور کر لینا چاہیے، ورنہ خدا نہ کرے کہ جس دن ہم ایگزام ہال میں بیٹھیں اور وہاں ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے یاد کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں فیل ہو جائیں، اور اگر وہاں فیل ہو گئے تو ہمیں ری ایگزام کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ایگزامز کے اس ایگزامز میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس ایگزام میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔